اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ خطاب کیا ہے کہ آپ یہود سے کبھی بھی ایمان کی توقع نہ رکھیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہودیوں کے اندر جو سب سے بڑی خباثت ہے وہ خباثت ہے کہ حق بات کو چھپا دینا اور اللہ کی کتاب کی تحریف کر دینا، اس کو اپنے جگہ سے اس کا معنی، اس کے الفاظ کو بدل دینا۔ یہ یہودیوں کے اندر سب سے بڑی خرابی اور خصلت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو یہ خطاب کیا ہے کہ آپ ان سے کبھی اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص ہو، جو طبقہ، جو جماعت ہو، محرف القرآن ہو، اور یا یوں کہیں کہ اللہ کے دین کو یا اللہ کی کتاب کے اندر ہو تحریفیں کرنے والی ہو، اور اس کے معانی کو، اس کے الفاظ کو، اس کے مفہوم کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے والے ہوں، وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک تو خود ضال ہیں اور دوسرا مضل بھی ہیں، یعنی وہ خود گمراہ بھی ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے بھی ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودی جو علماء تھے ان کی تحریف کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے۔ جب لوگ ان کے پاس اللہ کی کتاب یعنی تورات سننے کے لیے آتے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے اندر حقیقت پر مبنی بات جو لکھی ہوئی تھی وہی پڑھ کر سناتے، آگے کسی کی مرضی کوئی مانے یا نہ مانے، بے شک خود بھی نہ مانے، لیکن کم از کم جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، جو مسئلہ حقیقتاً ہے، وہ تو عوام کو بتانا چاہیے تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے اندر تحریف کر دیتے، اس کو تبدیل کر دیتے۔ میں آیت کا پہلے آپ کے سامنے ترجمہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ آفتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری بات؟ وقد کان فریق منہم، اور تھا ان میں سے ایک فریق، ایک جماعت، یسمعون، وہ سنتے تھے، کلام اللہ، اللہ کے کلام کو یعنی تورات کو، ثم یحرفونہ، اور پھر وہ اس کو بدل ڈالتے، من بعد، اس کے بعد، ما عقلوہ، جس کو انہوں نے سمجھ لیا، وہم یعلمون، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم حقیقت اور ہے اور دکھا کچھ اور رہے ہیں۔ اس آیت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہودی جو علماء تھے ان کی تورات کے اندر جو تحریف تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر ان کی اس دغا بازی کو ذکر کیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی جو کتاب تورات تھی اس کے اندر تروڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے، اور یاد رکھیں کہ اس سے مراد جو ہیں وہ یہودی علماء مراد ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور جو کلام اللہ ہے اس سے مراد ہے تورات، یعنی یحرفونہ، جو یہود کے علماء تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کتاب کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، ان کا ذکر آیا ہے، مگر وہ جان بوجھ کر وہ ان آیات میں تحریف کر دیتے، اور ان کے جو نبی اکرم کے جو اوصاف ذکر کیے گئے تورات میں ان کو چھپا لیتے،
یا ان کے اندر رد و بدل کر دیتے، اور تاکہ عوام پر مسئلہ گڈ مڈ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اپنے عقیدے کو چھوڑ کر، اپنے مسلک کو چھوڑ کر، اپنی یہودیت کو چھوڑ کر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نہ بن جائیں، صحابہ نہ بن جائیں، اس لیے وہ تحریف کرتے۔ اور یہ یاد رہے کہ جو تحریف تھی، وہ تحریف تورات کے اندر جو تھی وہ لفظی طور پر بھی تھی اور معنوی طور پر بھی تھی، یعنی الفاظ بھی تبدیل کرتے اور معنی بھی اس کا وہ تبدیل کر دیتے تھے۔ یہ یہودی علماء کی خصلت تھی، یہودی علماء کی عادت تھی۔ آج کے دور پر اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ موجود ہے، اور خود اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے خود نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کرتے ہیں۔ یعنی اس کے الفاظ کو تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے معانی کو تبدیل کرنے والوں نے تبدیل کیا، اور قرآن پاک کی جو آیات تھیں جو ان کا معنی تبدیل کر کے، یعنی محرف، تحریف کر کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس طریقے سے پیش کیا تاکہ کبھی بھی لوگ مسلک حق کو قبول نہ کرے، ان پر ہمیشہ سے ایک مسئلہ وہ گڈمڈ رہے اور ان کے اندر کسی قسم کی حق والی روشنی نہ آ سکے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ جو یہودی تھے وہ تورات میں تحریف کرتے، اور جو یہودیوں کے جانشین ہمارے دور کے مولوی اور پیر ہیں، انہوں نے قرآن کے اندر معنوی تحریف کی ہے۔ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جس طریقے سے قرآن پاک کی ایک واضح آیت ہے، قُلْ انما انا بشر مثلکم، میرے پیغمبر آپ فرما دیں کہ میں بشر ہوں، مثلکم، تمہاری مثل، یعنی کس طرح، کس چیز میں مثلیت ہے، یعنی جس طرح تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، تم پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں، تمہیں بھی دنیاوی تقاضے ہیں، مجھے بھی تقاضے ہیں، تم نے شادیاں کر رکھی ہیں، میں نے بھی شادیاں کی ہیں، یعنی دنیاوی امور میں ہماری مثلیت ہے، تمہیں بھی حاجات ہوتی ہیں، مجھے بھی حاجات ہوتی ہیں، بر فرق اتنا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے اور تمہارے اوپر وحی نہیں آتی ہے۔ اتنی واضح آیت میں وہ تحریف کر کے یوں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ آیت کا مطلب نہیں ہے کہ محمد کریم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں، بلکہ اس کا وہ اس طریقے سے تحریف کر کے کرتے ہیں کہ یہاں پر جو انما آنا ہے اس کی ایک خبر محذوف ہے، تو یوں اصل عبارت تھی انما آنا بشر مثلکم، یعنی میں ہوں، بشر تمہاری طرح ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کے اندر وہ معنوی طور پر تحریف کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا کہ نبی علیہ السلام اپنے آپ کو بشر نہیں کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں ہوں، بشر تمہاری طرح ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کے اندر صاف طور پر معنوی تحریف ہے۔ ذوق شوق رکھنے والے مطالعہ کا آپ کتب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے تعریف کی گئی۔ اسی طرح قرآن پاک میں جہاں پر من دون اللہ کا لفظ آتا ہے، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، من دون اللہ سے مراد بت ہیں، اور یہ بتوں والی جو آیات ہیں یہ پیروں پر اور فقیروں پر، انسانوں پر یہ فٹ نہیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ قرآن کا واضح آیات موجود ہیں، اور قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے آیات کو جو من دون اللہ والی ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ عباد امثالکم، یہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ بندے ہیں تمہاری طرح کے انسان ہیں جو من دون اللہ سے مراد ہیں۔ پھر یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 آپ کھولیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مائی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ،
اور جب کہا اللہ نے عیسیٰ بیٹے مریم کو، کیا تو کہہ کے آیا تھا لوگوں کے لیے کہ مجھے اور میری ماں کو بنا لینا دو الہ، آگے لفظ ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی مجھے اور میری امی جان کو الہ بنا لینا۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام اور جو مائی مریم ہے، کیا یہ بت ہیں؟ آپ جو رٹا لگا کے بیٹھے ہیں کہ نہیں نہیں یہاں سے بت مراد ہوتے ہیں، یہاں سے جو لوگ ہیں وہ مراد نہیں ہوتے ہیں۔ آپ یہ سورہ الاحقاف کھولیں 26ویں پارے میں، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کی پکار کی جائے وہ پکارنے والا سب سے بڑا گمراہ ہے، گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، اس لیے ان کی پکار کر رہا، جن کی پکار کر رہا ہے مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، وہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ کیوں جواب نہیں دے سکتے ہیں؟ فرمایا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کیونکہ وہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اولیاء کے بارے میں کہاں سے آ گئی ہے، یہ صاحب قبر کے بارے میں کہاں سے آ گئی ہے، یہ تو بتوں کے بارے میں ہے۔ تو میں کہوں گا اس سے اگلی آیت پڑھیں، آیت نمبر 6 پڑھیں۔ قرآن کہتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جس دن حشر نشر ہوگا لوگوں کا، یہ جن کی پکاریں کر رہے ہو یہ دشمن ہو جائیں گے ان کے پکارنے والوں کے، اور ان کی اس عبادت کا، نظر و نیاز کا، پکارنے کا وہ انکار کر دیں گے۔ اب اس آیت میں بھی صاف طور پر آپ نے الفاظ سماعت کی ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ کے نیک بندے مراد ہوتے ہیں۔ اور اگلی آیات اگر آپ ذرا غور سے سنیں، جن میں اہل حق اپنے آپ کو کہنے والے کس طرح تعریف کرتے ہیں، واضح قرآن کی آیات آ جاتی ہیں کہ جو غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں اور سننے کا عقیدہ رکھتے ہیں، ما فوق الاسباب انہیں پکارتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں اور وہ کافر ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں انہیں کافر نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ آپ سورہ رعد کھولیں، قرآن کہتا ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، نہیں ہے پکارنا کافروں کا مگر نری بک بک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ والی آیت آپ سن چکے ہیں کہ جو غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں ان سے بڑا کائنات میں گمراہ کوئی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں نہیں گمراہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے تعلق والے ہیں، ہمارے مسلک والے ہیں، انہیں گمراہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ قرآن پاک کی بیشتر آیات اٹھا کے دیکھ لیں جن میں اپنے آپ کو حق کہنے والے اس میں تعریف کرتے ہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، ایمان والوں کے لیے اور نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کی بخشش کی دعا کریں، لیکن یہاں پر تعویلیں کر کے اور جی میری مجبوری ہوتی ہے اور یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، اتنی گنجائش ہونی چاہیے، یہ سب قرآن کے اندر تحریفیں ہوتی ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ یہودیت کی جو جانشینی ہے وہ چلتی آ رہی ہے اور لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآنی آیات کے اندر تحریف کرنا یہ یہودیت ہے، جس طریقے سے الفاظ کو بھی بدل دیا جائے، معانی کو بدل دیا جائے، یہ یہودیت ہے۔ جب تورات کی تحریف کی جائے یہودیت بنتی ہے، اور قرآن کے معانی کی، مفہوم کی تحریف کی جائے تو یہ یہودیت کی جانشینی بنتی ہے۔ اس لیے جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے یہی لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، چاہے کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، اللہ کی آواز لگانی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔